بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ خیانت کے بارے میں کیا حکم ہے اور امانت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مفہوم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے عرض کی کہ حضور یہاں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اقتدار نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہی صورتحال کہیں پاکستان کی تو نہیں ہے؟ اقتدار کیا نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں چلا گیا؟ کیا ایسا ہے؟ نظر تو یہی آتا ہے کہ نااہل لوگوں کے پاس ہے، تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ دنیا میں جھوٹ ہے سوائے حق کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو فرما دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اٹل ہے، ویسا ہو کے رہے گا۔ سود کا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری ہے اس ملک میں۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ طارق پرویز نے یہ کہا، جو نیکٹا کے بانی ہیڈ تھے، کہ جو مائنرز ہیں، جو کانکن جہاں پہ کانے ہیں کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہاں سے بھتہ جمع کیا جاتا ہے، اربوں کے حساب سے بلینز آف روپیز میں بھتہ جمع کر رہا ہے BLA کے لوگ، اور حکومت پاکستان خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے سرفراز بگٹی کو چیف منسٹر بنایا، کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ اور اگر اہل ہیں تو ڈیلیور کریں۔ وہاں پہ سرائکی ایریا کے لوگ جب مزدوری کے لیے وہاں گئے تھے تو ان کو مار دیا گیا۔ زوکی میں کیا ہوا؟ چن چن کے مارا گیا، اور ابھی تک کوئی کارروائی تسلی بخش اگر ہوئی ہوتی تو کوئٹہ کا حادثہ پیش نہ آتا جو پیش آیا ہے۔ یہ خطرناک باتیں ہیں۔ آپ کو ایک لمبی جنگ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا ناظرین آپ کی خدمت میں، کہ اگر ایک لمبی جنگ منتظر ہے تو پھر ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے، اور نہیں تو نیگوشیٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، جو ان کا حق ہے وہ دینا ہوگا، سب کو دینا ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ حق بحقدار رسید یہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کی جنگ پہلے ہی پاکستان بہت طویل عرصے سے لڑ رہا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جو مزید برداشت نہیں کی جائے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا سماجی اور اقتصادی دونوں شعبوں میں اس کا سوشو اکنامک امپیکٹ بہت خطرناک ہے۔ انٹرنیشنلی دنیا ہم سے کام لے رہی ہے، کون؟ امریکہ، اور ہم امریکہ کی خدمت میں لگے ہوئے، مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ آپ پتھروں کے زمانے میں چلے جاؤ گے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ بعد میں پتہ لگا جی وہ تو نیریٹیو ہی جھوٹ نکلا۔ 9/11 کا جو واقعہ پیش ہوا اس کے اوپر خود امریکنز کی جو ریسرچ ہے، جو ڈاکومنٹریز ہیں، جو فلمیں ہیں، جو میڈیا رپورٹس ہیں، وہ سب ثابت ہوا کہ وہ ایک گیم تھا، گیم پلان تھا CIA اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی کا، یہ ہے پینٹاگون کا۔ تو کیا پاکستان آج بھی اسی بات کا، اسی گیم کا حصہ رہے گا؟ اور اگر قیدی نمبر 804 نے اپنے اقتدار میں روس کا، ماسکو کا دورہ کیا تھا اور بات چیت کی تھی انرجی سپلائیز کے لیے، تو بعد میں پھر آپ کو اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، ان کو ماننا پڑا کہ وہ بات درست تھی، وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور آپ نے پھر انرجی پہ اس پہ سودا کیا۔ اس میں بھی ڈنڈی مار گئے آپ لوگ، اس میں بھی ٹرانزٹ میں بامبے کی ٹرانزٹ کی شو کیا گیا، دبئی کی ٹرانزٹ شو کیا گیا، اس میں بھی پیسے کھا گئے انرجی کی سپلائیز اور ڈیل میں۔ اس کے لیے انویسٹیگیشنز اب تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے یہی FIA کل شہباز شریف کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی تھی، آج ان کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ جناب ایک نیشنل نیریٹو، میں عرض کر رہا ہوں، نیشنل نیریٹو پولیٹیکل ہو یا ریلیجیس ہو، آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ یہ نیکٹا کا نیریٹو اور یہ خوارج کا فتنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، یہ لفظ صحیح استعمال ہوا ہے، ٹرم صحیح استعمال ہوئی، اصطلاح صحیح استعمال ہوئی۔ یہ خوارج ہیں، یہ مذہبی معاملہ ہے جس کو TTP کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن بلوچستان کا ایک سیاسی، وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو لے کر چلیں، اس میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، اس پر میں عرض کروں ترقیاتی موڈ کی جو بات ہوگی تو وہ لانا پڑیں گے، آپ کو ان کے حق دینے پڑیں گے، ملازمتوں میں ان کا حصہ دینا ہوگا، جو ان کا حصہ ہے، بنتا ہے۔ اختر مینگل نے جو بات کہی تھی اس پہ ذرا غور کریں، آج سے 5 سال پہلے قومی اسمبلی میں۔ بات یہ نہیں ہے، بات نسل پرستی کی بات نہیں ہے، بات قوم پرستی کی نہیں ہے، بات حق کی ہے۔ بلوچستان کے عوام کا جو حق ہے وہ دیا جائے، اور بالکل خوشی سے دیا جائے۔ اس پر جو پوزیسو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو لایا جائے۔ آپ نے ابھی 5000 نوکری نکال دی، پتہ نہیں کون سی آسٹیریٹی ڈرائیو ہے آپ کی، کوئی ریفارمز ہیں، کسی بھی شعبے میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہے، آپ کو لانا ہوگا۔ یہ تو چائنیز نے وہاں بنایا ہے، چینیوں نے، CPEC کے تحت گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بہترین پروجیکٹ ہے، جس کی ہم آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کر رہے ہیں یہاں پر۔
اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں بہترین ہاسپٹل بنا جو دبئی میں دستیاب ہے، سہولتیں وہ یہاں پر دستیاب ہے. کیا بچے وہاں کے چین میں نہیں گئے؟ کیا وہاں پہ اسٹڈی نہیں کر رہے؟ لانا ہوگا یہ پورے ملک کے لیے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان. اس کے بغیر نوجوان نسل جو ہے وہ مایوس ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. جب بھارت میں نوجوان لڑکے بلینز کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں آئی ٹی میں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے فائر وال لگا دی، آپ نے پورا سسٹم بیٹھ گیا آپ کی کریڈیبلٹی. آپ کہتے ہیں فائر وال نہیں لگائی ہے تو یہ سسٹم سلو کیوں چل رہا ہے؟ جتنے بھی فری لانسر ہیں وہ مایوس ہیں، ان کی آمدنی ان کے کام متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. تو ناظرین اس بارے میں حکومت وقت کو، اور اگر حکومت وقت نااہل ہے تو پھر آپ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. نئے انتخابات کی طرف آپ کو جانا ہوگا. یہ تو فیل ہو چکے، یہ بات کرتے ہیں پوری ٹرم. یہ سب میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ 6 مہینے بھی یہ سروائیو کر سکیں گے. نہیں، یہ نہیں سروائیو کر سکیں گے. آپ کو نئے انتخابات میں جانا ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ مارچ اپریل تک یہ صورتحال بالکل بدل جائے گی. یہ اکثر بدلتی نظر آ رہی ہے. میں کوئی پریڈکشن کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں فور کاسٹ نہیں دیتا، میں اسٹرالوجر نہیں ہوں. ستاروں کے علم کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو زمین کے علم کی بات کر رہا ہوں. تو جناب یہ لانا پڑے گا. امانت اہلداروں کو دینی پڑے گی، اہل لوگوں کو دینی ہوگی، ایماندار لوگوں کو دینی، جو خیانت سے دور ہوں، امانت دار ہوں. یہ اقتدار ایک امانت ہے. یہ اہل ایماندار لوگوں کو دینے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ عمران خان ہو آنے والے دور میں، کوئی اور ہو. لیٹ دیم ٹیک دی سیٹس آف ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائے ان کو. ان کا حق ہے. پتہ لگ جائے گا کتنے قابل ہیں، کتنے اہل ہیں، کتنے نااہل ہیں. اور نوجوانوں کی جو بات کرتے ہیں آپ نے نوجوان کا ایک بنایا ایک نیریٹو، وہ بھی آپ کا کامیاب نہیں ہو سکا. آپ جس شعبے میں جاتے ہیں آپ کو ناکامی ہوتی ہے. میں موجودہ حکومت کے بارے سے بات کر رہا ہوں. یہ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے کسی اور موضوع پر بات ہوگی، بلکہ بلوچستان کے معاملے سے ہی پر ہی بات ہوگی. انشاءاللہ ترقی ڈیولپمنٹ کے موڈ پر بات ہوگی. ترقیاتی اور حقوق جو ہے سوشو اکنامک یوتھ کے جو رائٹس ہیں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.